کہ یہ جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کے متعلق جو قرآن مجید فرقان حمید میں بعض آیات ایسی ہیں اور اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ایسی آیات ملتی ہیں. میں حافظ قرآن نہیں ہوں، جہل مطلق ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں. میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں آسان الفاظ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو پورا واقعہ بیان کیا گیا اور بارہا بیان کیا گیا کہ آپ سے ایک خطا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آپ نے وہ ابلیس کا جو پورا جال تھا اس کے تحت جو سلسلہ ہوا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ایک دعا آتی ہے، واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ناخلف بیٹا تھا اس کے لیے دعا فرما دی. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ان پر اتنا یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور اس کے بارے میں یہاں تک بھی روایت آتی ہے کہ اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو اس وقت تک مچھلی کے پیٹ ان کی مقام رہتا جب تک کہ مردے قبروں سے اٹھتے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے ایک آیت کی وضاحت فرمائی، جبکہ ایک آیت اور بھی ہے کہ وہ جو کوٹ کی جاتی ہے، میں میرے ذہن سے نکل گیا بالکل، لیکن میں آپ کو بالباب اس کا واقعہ بتا دیتا ہوں آسان الفاظ میں کہ وہ جو نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم غالباً تشریف لائے، اور اس کا اب کیا لفظ ہے جی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بالکل مشہور و معروف وہ آیت ہے کہ وہ جس وقت آئے تو قریش مکہ کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ بھی آپ بعد میں پوچھو. انہوں نے بار بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا. عبس وتولی ان جاءہ عبس وتولی، بالکل بالکل عبس وتولی. تو اس میں سر یہ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے اہل سنت کی طرف سے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی، پورا جب آپ اس کا ایک سلسلہ ملا کے دیکھتے ہیں تو یہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے. اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی. تو آپ اس میں کیا وضاحت فرمائیں گے کہ اہل تشیع جو ہمارے محترم بھائی ہیں، جو علماء اعظام ہیں آپ جیسے، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کرام جو ہیں ان سے بھی کسی قسم کی اجتہادی خطا کا بھی صدور ممکن نہیں، جبکہ انجینئر صاحب اس بات پہ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں. ان کا اس پہ عصمت انبیاء کرام علیہ السلام پر ایک پورا لیکچر بھی ہے کہ یہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کا یاد دیکھتے ہیں تو وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق بھی جگہ جگہ یہ بات کوٹ کر رہا ہے کہ بشری تقاضوں کے تحت ان سے کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس کو ان کو گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی تو سوچی بھی نہیں ہوتی، لیکن زیادہ بہتر رائے کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے وہ دوسری رائے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور گزارش آپ کی خدمت میں یہ کروں گا کہ آپ سے میری یہ التجا ہے، بڑی دردمندانہ اپیل ہے آپ سے کہ آپ بڑے عرصہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء اعظام کے ساتھ ایک گفتگو ہو جائے. تو اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ ایسی لسٹ پیش کی تھی کہ اہل سنت والجماعت کے تمام ہی مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے جید ترین علماء اعظام تھے، بالخصوص ایسے علماء کو میں نے چن چن کر آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جو اہل تشیع کے متعلق بڑی گہری تحقیق کا دعویٰ رکھتے ہیں، یا ان کی ہسٹری ایسی ہے کہ وہ اہل تشیع کے ساتھ علمی گفتگو کہہ لیں، اس کو مناظرہ کوئی بھی نام دے لیں آپ، آن لائن کا بھی بڑا تجربہ رکھتے ہیں. تو میں نے وہ آپ کو نام بھی بھیج دیے تھے. اس کے علاوہ آپ کو ان کی ویڈیوز میں نے بالخصوص جاگیر فدق کا جو موضوع ہے، جاگیر فدق کا، اس پر میں نے آپ کو خاص طور پہ بھیجا تھا، کیونکہ میں آپ کو یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جاگیر فدق وہ مسئلہ ہے کہ اس پر بہت بڑے بڑے علماء اعظام کو بھی پریشان دیکھا ہے اور مطمئن نہیں دیکھا، یعنی تمام دلائل سے. اگرچہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے اور انجینئر محمد علی مرزا جلوی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ جو ہیں، انہوں نے اب یہ رائے اڈاپٹ کیا جو میں نے پچھلی دفعہ آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ مسئلہ جو تھا یہ بیسیکلی وراثت کا تھا ہی نہیں. اگر وراثت بھی اس کو کہا گیا ہے تو در حقیقت یہ کیئر ٹیکنگ، تولیت، متولی بننا، کیئر ٹیکر بننا جو ہے اس سینس میں کہا گیا ہے. اور پھر یہ بھی دلیلیں دیتے ہیں جی کہ انبیاء کرام کی جو وراثت قرآن میں آئی ہے تو انبیاء کرام تو کون سی کوئی جائیدادیں چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے تھے، علمی وراثت تھی. وہ میں بحث نہیں چھیڑ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بھی ذاتی خواہش ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں ان تمام علماء اعظام کی جن کی فدق کے موضوع پر میں نے آپ کو ویڈیوز بھیجی ہیں. آپ ان کو دعوت گفتگو دیں، علمی گفتگو، جیسے آپ نے ہمارے ساتھ انتہائی تمیز کے ساتھ، انتہائی اخلاق کے ساتھ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک بھی آپ نے جملہ ایسا نہیں بولا جس سے کوئی گستاخی کی، بے ادبی کی، معمولی درجے میں بھی بدبو آئے. تو آپ اسی طریقے سے ان کو بھی پیار اور محبت کے ساتھ دعوت دیں
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس تحقیق کو جو آپ کی جو علمی گفتگو ہوگی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں یہ کہوں کہ کروڑوں دیکھیں گے تو شاید مبالغہ ہو جائے، لیکن لاکھوں لوگ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، بالخصوص وہ لوگ ضرور دیکھیں گے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں کہ جن کا کسی فرقے کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، اہل اسلام سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب کے جو آپ کیا کہنا لفظ استعمال کرنا چاہیے، پیروکار تو نہیں کہنا چاہیے، اب یہ سمجھیں ان کے جو اسٹوڈنٹس کہہ لیں، ان کی تعداد بڑی تعداد جو ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ جو شدید خواہش رکھتے ہیں کہ جاگیر فدق پر ایک ایسے لیول کے علماء ہوں کہ آپ اہل تشیع کے نمائندہ ہوں، اور دوسری طرف اہل سنت کے بھی وہ لوگ ہوں کہ جو اس پر گہری تحقیق کر چکے ہوں۔ ہم نصیبی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا تعارف وہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ہوا، ورنہ یہ تو میں آپ سے قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج تک میں آپ کا ان کے ساتھ علمی گفتگو کرا چکا ہوتا، اور وہ آپ بچوں کی طرح کرتے، وہ آپ کی محبت کرتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بات پا چکے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب کا ڈرا بیک یہ ہے کہ ان کی حالت تشیع پر اسٹڈی نہیں ہے، وہ قرآن کے تحت آپ پر جو اعتراضات بھی کر دیتے ہیں وہ صرف اور صرف قرآن کے موقع پر قرآن کی آیات کے تحت کرتے ہیں، باقی ان کی آپ کی کتب پر اسٹڈی نہیں ہے، اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو میری آپ کی خدمت میں ارزانہ بار بار یہ گزارش ہے کہ جن تمام علماء اعظام نے اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر والوں نے، میں نے آپ کو پاکستان والوں کی بھی تحقیقات بھیجی تھی، میں نے آپ کو انٹرنیشنل حضرات کی بھی بھیجی تھی، مثلا ایک اہل سنت کے بہت بڑے مناظر ہیں ورلڈ لیول کے انگلش لینگویج اور عربی کے ڈاکٹر عبد الرحمان الدمشقیہ، اسی طرح یہ رامی عیسیٰ صاحب ہیں، اسی طرح یہ پاکستان میں بے شمار علماء اعظام ہیں، اہل سنت مکتب فکر کے دیوبندیوں کے بھی ہیں، بریلویوں کے بھی ہیں، اہل حدیث کے بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں۔ آپ ان تمام کو دعوت دیں، اور لیکن ایک گزارش میں اور کروں گا کہ آپ ہوں یا وہ ہوں، برائے کرم یہ ہماری ارزانہ اپیل ہے کہ ہماری عقائد کی اصلاح کی خاطر، ہمارے کنسیپٹ کی کلیئرٹی کی خاطر جب آپ فدق پر گفتگو کریں نا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو مزید نہ آئے گی، کسی قسم کی کوئی چیز جو ان ریلیٹڈ ہو، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو تو آ سکتی ہے، باقی سر گزارش ہماری ارزانہ ہے کہ کوئی چیز نہ رکھیں، کیونکہ ہم یقین کریں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فدق کا ایشو ہے، اور اس کے بارے میں مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اقرار کیا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا 70 سال کا سب سے خطرناک اور خوفناک اور پیچیدہ ترین مسئلہ تھا جس نے ان کو پوری زندگی پریشان کیے رکھا۔ بہرحال وہ اینڈ پہ یہ کہتے تھے کہ میں اس سے مطمئن ہو گیا ہوں کہ یہ صرف اور صرف کیئر ٹیکنگ کا ایشو تھا۔ جزاک اللہ خیر سر، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ بہت مہربانی آپ سلامت، بہت مہربانی کہ مناظرہ رکھیں علماء کے ساتھ۔ میں بہت ہی اس بات کا مشتاق ہوں، مجھے اشتیاق ہے اس بات کی کہ آپ کے علماء کے ساتھ میری گفتگو ہو اور ان کے ساتھ باہمی استدلال ہو، لیکن آپ کے علماء حاضر نہیں ہوتے۔ یہ میں تو بالکل اس سے مایوس ہو چکا ہوں، یعنی آپ نے اتنے دعوتیں دی ہیں دن رات کئی سالوں سے، وہ بس ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مناظرہ کرتے ہیں، وہ شرائط طے کر لو، وقت طے کر لو، موضوع، پھر آخر میں بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ بہت زیادہ پیش آیا، تو ہمارے اس معاملے میں ٹائم بہت ضائع ہو گیا۔ تو ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ آپ جماعت کے علماء حاضر نہیں ہوتے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، اور وجہ بھی معلوم ہے، کیونکہ میں بھی، آپ کوئی بھی عاقل شخص کسی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ ریسرچ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کیا کہوں گا۔ موضوع اصل بات یہ ہے میرے بھائی علی الحسن صاحب، ہمارے اور آپ کے مذہب کے جو اختلافی مسائل ہیں اس میں حق اتنا واضح ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ بہت ایک شرمناک والی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اب جو بھی اختلافی مسئلہ ہے، مسئلہ قرآن، تحریف قرآن ہے، مسئلہ امامت ہے، عدالت صحابہ ہے، عصمت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، جو بھی اختلافی مسئلہ لے کے آئے نا، آپ لوگوں کے پاس مسئلہ فدق ہے، آپ لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کے علماء سے یہ میرا چیلنج ہے۔ آج آپ نے کہا کہ علماء کے ساتھ مناظرہ کرو، مناظرہ کہتے ہیں، محاورہ کہتے ہیں، باہمی گفتگو جس کا نام رکھتے ہیں، آپ ہی جج بنے علی الحسن بھائی، آپ ہی جج بنے، اس میں آپ ہی جو ہے اس پروگرام کا ہوسٹ بنے۔ میری جانب سے بالکل اختیار ہے، آپ وہ بندوبست کر دیں، میں حاضر ہوں۔ آپ کی جماعت کے جو بھی عالم دین ہیں، بشرط ایک میرا شرط ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ بات نہیں کروں گا کبھی بھی جس نے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دی ہو یا توہین و گستاخی کی ہو۔ آپ نے دمشقیہ کا نام لیا، یہ دمشقی نہایت ہی مرتد آدمی ہے، اس نے وہ نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے، لیکن میں کبھی اس شخص کا اسم بر سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، اس شخص نے جو جملے کہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق، اس کے بعد ہم کبھی حاضر نہیں ہوں گے کہ اس ملعون شخص کے ساتھ کبھی
گفتگو کریں. آپ نے رامی عیسیٰ کا نام بتایا. اس شخص نے ہمیں چیلنج دیا تھا کئی سال پہلے کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کریں. اللہ جانتا ہے, میں جو یہ بات کہتا ہوں یہ اللہ میرا شاہد ہے, اور قسم کی ضرورت نہیں, بس اتنا کہے کہ اللہ شاہد ہے. ہمارے ساتھ ایک کام کرنے والے برادر ہیں, عرب ہیں. میں نے ان کو کہا کہ اس کو فون کرو, آپ رامی عیسیٰ کو فون کرو اور اس سے بات کرو تاکہ اس سے گفتگو کا بندوبست ہو جائے. اس نے فون کیا, اور میں تو نہیں تھا میرے سامنے, بعد میں اس نے فون کیا. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوہ. کہتا ہے میں نے اس شخص کو فون کیا, جو ہی پتہ چلا کہ میں نے اللہ یاری کی جانب سے فون کیا, اس نے شروع کیا اہل بیت علیہ السلام کو گالی دینا, اہل بیت علیہ السلام کو گالی دینا. تو وہ کوئی عالم بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ایسے جاہل آدمی کو جو نہ عالم ہے نہ آپ کی جماعت کے لوگ اس کو عالم مانتے ہیں. ایک نوجوان ہے جو وہ باتیں کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے انٹرنیٹ پر, اس کے ساتھ کیا اپنی بےزتی کرانی ہے, اس کے ساتھ بات کرنا. اس کے علاوہ وہ گالی دیتا ہے پرائیویٹ میں اہل بیت علیہ السلام کو, تو اس سے گفتگو کرنے کا کیا فائدہ. ایسا شخص ہو جو سنجیدہ آدمی ہو, ٹھیک ہے نا, آپ کے مذہب کا ہو, بشرط یہ کہ وہ, میں نہیں کہتا کہ وہ اس کے سبسکرائبر 5 لاکھ ہوں 10 لاکھ ہوں, میں یہ نہیں کہتا, اور میرا یہ کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے مذہب میں لیڈنگ اتھارٹی ہو. نہیں, جو بھی شخص ہو, عاقل ہو, عالم ہو, مؤدب ہو, ہم حاضر ہیں سر آنکھوں پر اس کے ساتھ گفتگو کریں. جو بھی اختلافی مسئلہ ہے, خلافت ابوبکر ہے, امامت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, قرآن کریم, فدق, جو بھی مسئلہ ہے ہم حاضر ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. آج سے نہیں, کئی سالوں سے حاضر ہیں, لیکن آپ کے مذہب کا کوئی آدمی حاضر نہیں ہوتا. اچھا, آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں عبس و تولی. دیکھیں, قرآن مجید میں انبیاء کے متعلق وہ آیات ہیں جن کے ظاہر سے وہم ہوتا ہے انسان کو کہ شاید یہ عصمت کے منافی ہیں. ان آیات کے متعلق ہمارے کتب میں احادیث کئی ایک ہیں, احادیث ہیں الحمدللہ. آپ کے مذہب میں تو حدیث نہیں ہے, تفسیر قرآن میں کوئی حدیث کہاں ہے, حدیث ہی نہیں ہے. تو ہم نے کل دکھایا تھا کہ 20 صفحے کوئی احادیث ہیں. آپ کے مذہب میں تو نہیں, ہمارے مذہب میں احادیث بہت سارے ہیں. کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگوں کے دماغ میں آتا ہے. ابھی میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو دکھائی کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك. کہ ہم نے آپ کے آگے پیچھے کے گناہ یہ کون سے گناہ ہیں, یہ حقیقی گناہ نہیں ہے. یعنی اہل مکہ کے نزدیک, جن کو فتح مکہ کے وقت ان کو نہایت شکست ہوئی ہے, ان کے نزدیک جس چیز کو وہ گناہ مانتے تھے, ان کو یہ گناہ ختم ہو گئے ہیں, یہ گناہ ہی نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جرأت ہی نہیں ہے. ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کیا, ان کو جرأت ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کافر کہیں یا گناہ کار کہیں. اب مثلا اور بقیہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی ہمارے پاس روایات بہت زیادہ ہیں. اچھا, اب عبس و تولی کی آپ نے بات کی, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن, چھاپ مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ, جلد نمبر 5. یہاں پہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی. بلے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ آیات جو ہیں نہایت مذمت کے آیات ہیں, نہایت ہی مذمت کے آیات ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جماعت, ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ مذمت اللہ نے, یہ عتاب اللہ نے, یہ سرزنش اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بلے فرمایا کہ بلے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ, آپ کی اخلاق نہایت عظیم ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ان میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے عمل کا. ہاں, یہ بہترین نمونہ اخلاق, ماشاء اللہ اخلاق. اب یہ ہے کہ گندا شخص آیا ہے, اندھا شخص آیا ہے, تو عبس و تولی, چہرہ اس پہ ابوس ہو گیا. ابوس ہو یعنی چہرہ بالکل جیسے انسان غضبناک ہوتا کہ اندھا کیوں آیا, وہ تولی, منہ پھیر دی اس سے. تو اس کی تفسیر کیا ہے ہمارے نزدیک, ملاحظہ فرمائی. عبس و تولی جی, اس کی حدیث یہ ہے, اس کی تفسیر یہ ہے کہ کان اعمی. بلے ابن مکتوم مؤذن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ کیا تھے, وہ اندھے تھے. وہ آئے فجاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعنده اصحابہ, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے پاس صحابہ بیٹھے تھے. وعثمان عنده, عثمان بھی وہاں پہ بیٹھے تھے. فقدمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی عثمان, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مکتوم کو عثمان پہ مقدم رکھا, ان کو بہتر جگہ دی, صدر مجلس میں جگہ دی اپنے ساتھ, ٹھیک ہے نا. فعبث عثمان وجهه وتولى عنه, آیت میں کہیں نہیں ہے سورہ میں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. عبس وتولى میں
کہیں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. ٹھیک ہے نا. یہ عثمان کے متعلق نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق. ہمارے مذہب میں، آپ کے مذہب میں جی ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق. اچھا. فانزل اللہ تعالی عبس وتولى یعنی عثمان ان جاءه العامى وما يدريك لعله يزكى یعنی يكون طاهرا زكيا او يذكر. یعنی یہ خطاب عثمان سے ہے کہ عثمان تمہیں کیا معلوم کہ یہ آپ سے طاہر ہے، آپ سے زیادہ مزکا ہے، زیادہ پاک و پاکیزہ شخص ہے. او یذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تذکیر دیں، اس کو یاد. فتنفعہ الذکرى ثم خاطب عثمان، پھر یہ خطاب عثمان سے. اما من استغنا فانت له تصدى. جو شخص غنی ہے، پیسے والا آدمی ہے، تو تم اس کی بڑی عزت کرتے ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں میرے عزیزو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے کہ وہ امیر آدمی کی عزت. حالانکہ ہمارے پاس حدیث ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ جماعت عمریہ کے پاس یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، کہ ایک شخص جو دوسرے شخص کی عزت کرتا ہے اس کے پیسے کے لیے، اس پہ ظاہراً جو مجھے یاد پڑتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. شاید جماعت عمریہ میں یہ حدیث ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کسی شخص کی عزت و احترام اس لیے کبھی اجازت نہیں ہے کہ پیسے کے خاطر، کیونکہ وہ امیر آدمی ہے اس کی عزت کریں. اما من استغنا فانت له تصدى، یہ خطاب عثمان سے ہے. انت اذا جاءك غنی تتصدى وترفعه، تیرے پاس اگر کوئی غنی آدمی آتا ہے تو اس کی بڑی عزت کرتے ہو. کیا کبھی آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگر ایک شخص اخلاق اس کا عظیم ہے، بھلے دنیا اللہ، وہ آیت ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ پوری دنیا چھوٹی ہے، پوری دنیا جو ہے چھوٹی ہے. دنیا کو اللہ نے چھوٹا کہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم قرار دیا. یہ اخلاق عظیم ہے کہ غریب کے تم کیا کرو، غریب پہ تم چہرہ اپنا ابوز کر دو، چہرہ اپنا غصہ آ جائے اور منہ پھیر دو. امیر آدمی آ جائے تو اس کی عزت کرو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اتنا گھٹیا چیز آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہو. یہ سب عثمان سے خطاب ہے، عثمان کے متعلق. یہ ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.